غالب کی غزل پڑھ رہے ہیں، اشعار کی تشریح کر رہے ہیں، 5ویں شعر تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو اس کے آہنگ سے آگاہ کریں گے۔ اس کا آہنگ جو ہے کچھ تبدیل نہیں ہوگا، وہی آہنگ ہوگا جو مطلع میں تھا۔ مطلع میں جو آہنگ اپنایا جاتا ہے، مطلع میں جو قافیہ ردیف اپنائی جاتی ہے، اس کے بعد آخر تک اس کو فالو کیا جاتا ہے، اس کو لے کے چلا جاتا ہے۔ تو اس کا 5واں شعر ہے غزل کا: ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے، اور درویش کی صدا کیا ہے۔ تو اس طرح آپ پڑھ سکتے ہیں، اس سے بھی آہستہ پڑھ سکتے ہیں اس زیر و بم کو سمجھنے کے لیے۔ ہم آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ غزل کے تعارف میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ غالب نے جو کیا ہے ردیف ہے، اس کو بڑی فنکاری سے استعمال کیا ہے۔ یہ غالب کی خاص خوبی ہے کہ وہ کب، کیوں، کیا، کیسے، کدھر وغیرہ کے الفاظ کو طرح طرح کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک ہی شعر میں بعض دفعہ ایک سے زیادہ جو کیفیات ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں۔ قاری پر یہ منحصر ہے کہ وہ کون سی جو کیفیت ہے اس سے زیادہ لطف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ وہ اس کو حیرت کے معنی میں لیتا ہے، وہ اس کو سوالیہ کے معنی میں لیتا ہے، وہ اس کو انکار کے، جسے استفہامیہ انکاری کہتے ہیں، اس معنی میں لیتا ہے۔ یہ قاری پہ منحصر ہے، اور کچھ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ غزل کی روایت کیا ہے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اور درویش کی صدا کیا ہے، یہاں یہ ردیف نفی کے معنی میں استعمال ہوئی ہے۔ جیسے کہا جائے کہ وہ کیا آدمی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی نفی کر دی گئی ہے۔ یا کسی کے بارے میں کہا جائے کہ وہ کیا کھیلتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس سے اچھا کھیلنا نہیں آتا۔ تو یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اور درویش کی صدا کیا ہے، یہ مد نظر رکھیں گے، پھر ہم کریں گے اس کی تشریح۔ تو تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ تشریح کا آغاز اپنے الفاظ سے کر سکتے ہیں کہ جب آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے محبوب کو صاحب حیثیت اور خود کو اس کی دہلیز کا فقیر سمجھنے لگتا ہے۔ آدمی میں انکساری اور عاجزی آ جاتی ہے عشق کی بدولت۔ اس کے بعد آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ اس شعر میں مرزا غالب نے اسی کیفیت کو خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ محبوب کی توجہ چاہتے ہیں، اس کی ایک نظر کے طالب ہیں، لہٰذا اس کے سامنے فقیرانہ انداز میں درخواست گزار ہیں کہ ان پہ چشم کرم کی جائے، ان کی طلب کو توجہ کا حقدار سمجھا جائے، ان کی بے قراری کا کوئی صلہ دیا جائے۔ جس طرح کوئی سائل کر بھلا ہو بھلا کی صدا لگاتا ہے، ایسے ہی غالب محبوب کے دل میں خدا ترسی پیدا کرنے کے لیے اس سے اس انداز میں مخاطب ہوئے ہیں تاکہ محبوب انہیں بندہ خدا سمجھ کر ہی ان سے اچھا سلوک کر لے۔ ان باتوں کو آپ لکھ دیں گے اپنے الفاظ میں تو یہ تشریح مکمل ہو جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں چھٹے شعر کی طرف۔